مدھیہ بھارت ٹائمز اردو اور ماہنامہ الفاظ ہند کی پیشکش کہانیوں کے کنارے۔ تو کہانی ہے بولتی ناگن۔ جھمرو کا خیمہ شادباد تھا۔ لوگ اس سے بے سر پیر کے سوالات کر رہے تھے اور وہ ان کے اوٹ پٹانگ جوابات دے رہا تھا۔ پھر بھی ہر کوئی خوش تھا۔ وقفے وقفے سے ہنسی کے فوارے چھوٹتے اور قہقہے بلند ہوتے۔ بازار کی گہما گہمی سے تھک کر سستانے کے لیے لوگ جھمرو کے پاس وقت گزاری کے لیے آ جاتے تھے اور ان کے آنے سے جھمرو کا بھی ٹائم پاس ہو جاتا تھا۔ لوگ اپنی مرضی سے وہاں آتے اور اپنی سہولت سے نکل جاتے۔ نہ کوئی آنے کے لیے کہتا اور نہ جانے سے منع کرتا۔ لیکن برکت کا یہ عالم تھا کہ جتنے لوگ اٹھ کر جاتے تقریباً اتنے ہی نئے آ جاتے۔ محفل کی رونق رات گئے تک بدستور باقی رہتی، یہاں تک کہ بازار اٹھ جاتا اور جھمرو اپنے کام میں جٹ جاتا۔ اس دوران کسی نے پوچھا، جھمرو چاچا، وہ ناگن کا کیا قصہ ہے؟ سنا ہے اس کے سپیرے نے ہی اسے۔ جی ہاں، تم نے صحیح سنا ہے، سپیرے نے نہیں بلکہ اس کے اناڑی لڑکے نے۔ ویسے سپیرے کا لڑکا بھی سپیرا ہی ہوتا ہے، اس لیے تمہاری بات بھی درست ہے۔ دوسرے شخص نے سوال کیا، بھائی ہم نے کچھ بھی نہیں سنا، ہمیں بھی تو پتا چلے کہ ماجرا کیا ہے۔ اگر نہیں پتا تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اس لیے کہ کچھ معاملات میں آگہی کا کر لا علمی کی محرومیت سے کہیں زیادہ ہوتا۔ تیسرے نے ہنستے ہوئے کہا، آج تو جھمرو چاچا کے اندر کسی فلسفی کی روح سرایت کر گئی ہے، نہ جانے کیسی بہتی باتیں کرنے لگے۔ ایک ہلکا سا قہقہہ بلند ہوا، لیکن اس میں جھمرو شامل نہیں تھا۔ یہ دوسری حیرت انگیز بات تھی، ورنہ سب سے پہلے ہنسنے والوں میں ایک جھمرو ہوتا تھا۔ ایک اور شخص بولا، کہیں جھمرو بابا آج اس ناگن کا شوق تو نہیں منا رہے ہیں؟ کسی اور نے کہا، اس ناگن سے آپ کا کوئی خاص، اور رک گیا۔ جھمرو نے ڈانٹتے ہوئے کہا، کیا بکتے ہو، چپ کرو۔ وہ فوراً اپنے آپ کو سنبھال کر بولا، آپ لوگ اس بیچاری ناگن کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ کوئی اور بات کیوں نہیں کرتے؟ جھمرو کو اس قدر غمگین لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بولے، معاف کرنا جھمرو چاچا، غلطی ہو گئی، لیکن اب ہم ناگن کے بارے میں جانے بغیر یہاں سے نہیں چلے۔ جھمرو بولا، چھوڑو، وہ لمبی کہانی ہے، بازار بند ہو جائے گا، تم لوگوں کا سودا سلف چھوٹ جائے گا، چلو پھر کبھی۔ جی نہیں، آج اور ابھی۔ اس بار بہت ساری آوازیں ایک ساتھ اٹھی۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو میری بھی ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ یہی کہ بیچ میں سے کوئی اٹھ کر نہیں جا سکتا۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو کیا؟ تو اژدہا اسے نگل جائے گا، اس لیے کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ سوچنے لگے، اژدہا نکل جائے گا، کیا مطلب؟ جھمرو نے زوردار قہقہہ لگایا اور بولا، کیوں ڈر گئے نا؟ ڈر گئے نا سب لوگ؟ جاؤ، جا کر اپنا کام کرو، چھوڑو ناگن کو اور اس کی کہانی کو۔ ہم نہیں ڈرے اور ہم نہیں جائیں گے، آج آپ کو اس کی کہانی سنانی ہی ہوگی۔ اچھا، تو تم سب کو میری شرط یاد ہے؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا، جی ہاں۔ اور منظور بھی ہے؟ جی ہاں، ہمیں منظور ہے۔ جھمرو نے قصے کا آغاز کر دیا۔ ڈمرو مداری دور کے رشتے میں میرا بھائی ہے۔ نہ جانے کیا سوچ کر میرے چچا نے اس کا نام ڈمرو رکھ دیا تھا، اس لیے کہ ہم محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، کھیل تماشا ہم نہیں کرتے۔ اس کام کو ہم نے سیاستدانوں کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ لوگوں کے چہرے پر ہنسی مسکرانے لگی، محفل پھر سے اپنے رنگ میں آنے لگی۔ ہوا یوں کہ ایک روز ڈمرو جنگل میں شکار کے لیے گیا ہوا تھا تاکہ گھر میں گوشت پک سکے۔ شام تک وہ مارا پھرتا رہا، لیکن کوئی مناسب جانور اس کے ہاتھ نہیں آیا، تو آخر تھک ہار کر وہ ایک پیڑ کے نیچے سو گیا۔ کچھ دیر بعد شور بلند ہوا، بولتی ناگن مرد آباد، بولتی ناگن مرد آباد، اور چیونٹیوں کی آبادی میں ہلچل مچ گئی۔ بولتی ناگن کی پسندیدہ غذا یہ لال بھڑک چیونٹیاں ہی تھیں۔ چیونٹیاں اپنی جان بچا کر بھاگ رہی تھی اور ناگن جلدی جلدی سپا سپ انہیں چٹ کر رہی تھی۔
اس سے پہلے کہ چیٹیا کسی محفوظ ٹھکانے پر پہنچے، ناگن کئی چیٹیوں کو اپنا کرنے والا بنا چکا۔ ناگن نے ان کا پیچھا نہیں کیا، اس لیے کہ اس کا اژدہا وہیں ڈمرو کے بغل میں محو خواب تھا۔ وہ اسے سوتا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے بہت ساری چیٹیوں کی جان بچ گئی۔ لیکن اس بھاگو بھاگو اور مرداباد کے شور سراہنے میں ڈمرو کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا ایک موٹا تازہ اژدہا اس کے بغل میں آرام فرما رہا ہے۔ ڈمرو گھبرا گیا اور اس نے جھٹ اپنا رامپوری چاقو نکالا تاکہ اژدہے کے سر میں گھونپ دے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا تھا، اس کے کان میں ایک آواز آئی، ایسا نہ کرو، اس بیچارے نے تمہارا کیا بگاڑا؟ ڈمرو کا ہاتھ کانپنے لگا۔ اس نے خوف سے ادھر ادھر دیکھا، نہ آدم ذات، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ پتوں کے درمیان اسے ایک ننھی سی ناگن نظر آئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ناگن بول رہی ہے، لیکن اس کے پاس اسے تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ وہ بولا، کچھ کیا نہیں تو کیا کر تو سکتا ہے؟ اگر وہ جاگ کر مجھے کاٹ لے تو میرا کام تمام۔ ناگن بولی، اسے اگر کچھ کرنا ہی ہوتا تو وہ آ کر سونے سے قبل تمہارا کام تمام کر دیتا، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ اس وقت تم اسی طرح سو رہے تھے جس طرح اب وہ سو رہا ہے۔ ڈمرو نے سوچا بات تو صحیح، لیکن پھر وہ شوخی سے بولا، اچھا ناگن، یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو تم کیا کر لو گی؟ میں تمہیں ڈس لوں گی، ناگن مسکرا کر۔ ڈمرو پھر ڈر گیا، لیکن اپنے آپ کو سنبھال کر بولا، اچھا وہ تو تم پہلے بھی کر سکتی تھی۔ جی ہاں، لیکن جس کام کو میرے اجگر نے نہیں کیا اور جس کام سے میں تمہیں منع کر رہی ہوں، اس کو خود کیسے کر سکتی ہوں بھلا؟ اچھا، تم تو بڑی اصول پسند ناگن معلوم ہوتی ہو۔ جی ہاں، جنگل میں رہنے والے سارے جاندار ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ اصولوں کی بات نہیں کرتے، ان کا پاس و لحاظ کرتے ہیں۔ ہاں، شہروں میں رہنے والوں کا حال مختلف ہے، وہ اصولوں کی بات تو بہت کرتے ہیں لیکن پاسداری کم ہی ہوتی ہے۔ لوگ سمجھ گئے یہ بات ناگن نے ہرگز نہیں کہی ہوگی۔ جھمرو اپنی بات کو اس کے نام سے کہہ رہا ہے، لیکن کسی نے ٹوکا نہیں۔ کہانی میں سب کو مزہ آ رہا تھا۔ ڈمرو بولا، ناگن، تمہاری منطق مجھے پسند آئی، اور تمہاری باتیں، ان کا کیا کہنا۔ میں نے تو کبھی انسانوں کے منہ سے بھی اس قدر حکمت کی بات نہیں سنی۔ ناگن بولی، ذرا نوازی کا شکریہ۔ ویسے ابھی تم نے سنا ہی کیا ہے؟ اور کیا تم نے کبھی ناگن کا رقص دیکھا ہے؟ ناگن کا رقص؟ نہیں تو کیا تم نے رقص کرنا بھی سیکھ لیا ہے؟ ناگن زور سے ہنسی اور بولی، تم بھی بہت بھولے ہو ڈمرو، ناگن کو ناچ سیکھنا نہیں پڑتا، ہر ناگن پیدائشی طور پر ماہر رقاصہ ہوتی ہے۔ اچھا، تو پھر ناچ کر دکھلاؤ، لیکن اس کے لیے تمہیں بین بجانا پڑے گا۔ کیا تمہارے پاس بین ہے؟ جی نہیں، نہ تو میرے پاس بین ہے اور نہ مجھے بین بجانا آتا ہے۔ اچھا، مجھے تمہاری صدق گوئی پسند ہے، مگر تمہیں میرا رقص دیکھنے کے لیے پہلے تو بین کا بندوبست کرنا ہوگا، اس کے بعد اس کو بجانا سیکھنا ہوگا۔ ڈمرو، ناگن کے منہ سے دوسری بار اپنا نام سن کر ڈمرو حیران رہ گیا۔ وہ بولا، اچھا تو تمہیں میرا نام بھی پتا چل گیا؟ تم ناگن ہو یا جادوگر؟ میں ساحر ہوں نہ جادوگر، سفلی علم تو انسانوں ہی کا خاصہ ہے۔ اچھا، تو کیا تمہارے قبضے میں کوئی جن ہے جس نے تمہیں میرا نام بتا دیا؟ ڈمرو کو ناگن کی باتوں میں لطف آ رہا تھا، جس طرح تم لوگوں کو میری باتوں میں آ رہا ہے۔ مجمع نے ایک آواز میں تائید کی، جی ہاں جھمرو، بہت مزہ آ رہا ہے۔ ناگن نے جواب دیا، نہیں، جن ون کچھ بھی نہیں، دراصل تم خواب میں بار بار اپنے آپ کو ڈمرو کہہ کر کوس رہے تھے۔ میں سمجھ گئی، ہو نہ ہو تمہارا نام ڈمرو ہوگا۔ جب پہلی مرتبہ تم نے توجہ نہیں دی تو میں نے سوچا کہ میرا اندازہ غلط ہے، لیکن اب تم نے تصدیق کر ہی دی۔ اچھا، تو تم میری بات چیت سن رہی تھی؟ دراصل میں تو اس احمق اجگر کی پہرے داری کر رہی تھی، ایسے میں تم اپنے آپ سے باتیں کرنے لگے تو مجھے مجبوراً سننا پڑا۔ بہت خوب، اچھا تو اب اپنا نام بھی بتا دو۔ میرا کوئی نام نہیں ہے، تم جس نام سے چاہو
مجھے بلا سکتے ہو۔ اچھا تو میں تمہیں رانی کہہ کر بلاؤں گا، بشرطے کہ تمہارے اجگر کو اعتراض نہ ہو۔ اجگر بیچارہ نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، اس لیے اسے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اور سنو ناگن رانی، اب تمہیں میں اپنے ساتھ لیے بغیر گھر نہیں جاؤں گا، کیا سمجھی؟ زندگی میں تم پہلی۔ ڈمرو رک گیا۔ ناگن ہو؟ ناگن نے بات آگے بڑھائی۔ جی ہاں، وہی ناگن ہو جو مجھے اچھی لگی ہو، اس لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، میں اپنے اس اجگر کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے میرے ساتھ اسے بھی لے کر چلنا ہوگا۔ میں اسے برداشت کر لوں گا، اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیا تمہاری بیوی کسی اجنبی کو اپنے گھر میں برداشت کر لے گی؟ ہمارے جنگل کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ ایک بار جو جنگل سے گیا اسے باغی قرار دے دیا جاتا ہے اور پھر اسے جنگل میں رہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گھر کے رہیں نہ گھاٹ کے۔ جی نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میری بیوی ٹمٹم تمہاری طرح عقل مند نہیں ہے، میں اسے سمجھا لوں گا۔ تمہارے خیال میں عقل مند کو سمجھانا مشکل ہے یا بیوقوف کو؟ ناگن نے سوال کیا۔ ڈمرو بولا، عقل مند کے لیے خود کسی بات کو سمجھنا آسان ہے، لیکن کسی اور کا اسے کوئی بات سمجھانا کٹھن ہے۔ اس کے برعکس بیوقوف کو اپنے آپ کسی بات کو سمجھ لینا بہت مشکل ہے، لیکن کوئی اور عقل مند اسے کوئی بات سمجھائے تو وہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ ناگن بولی، میں سمجھ گئی۔ کیا سمجھی تم؟ یہی کہ تم جو ہو نا، اپنی بیوی اور میرے اجگر کی طرح بیوقوف نہیں۔ دونوں نے ایسا زوردار کہکہا لگایا کہ بہرا اجگر بھی جاگ گیا اور اپنی ناگن کی اطاعت میں ڈمرو کے گھر چلنے کے لیے راضی ہو گیا۔ ڈمرو حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ انسان تو انسان، جانور بھی۔ ناگن نے کہا، کیا سوچ رہے ہو ڈمرو؟ کچھ نہیں، چلو گھر چلتے ہیں، ڈمرو بولا۔ اور اسی کے ساتھ یہ 3 نفری قافلہ ڈمرو کے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ گھر پہنچنے کے بعد ڈمرو کے لیے ٹمٹم کو سمجھانے منانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ خود ہی ناگن پر فریفتہ ہو گئی اور بولی، میری ایک بہن تھی کمکم، بالکل رانی کی طرح پٹر پٹر بولتی تھی، لیکن اسے کسی سانپ نے ڈس لیا اور وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئی۔ چلو بھگوان نے مجھے اس کا نعم البدل عطا کر دیا۔ اس طرح 5 لوگوں کا یہ ایک نیا سنسار وجود میں آ گیا، جس میں 5واں جھمرو کا بیٹا سامرو تھا۔ دن گزرتے رہے، نہ جانے کب ٹمٹم بازار سے بین اور ڈگڈگی لے آئی اور ڈمرو کو مداری بنا دیا۔ ڈمرو کی بین پر ناگن ناچتی تھی اور ٹمٹم کی ڈگڈگی پر ڈمرو اچھل کود کیا کرتا تھا۔ ایک اجگر تھا جو اس تماشے کو خاموشی کے ساتھ دیکھا کرتا، نہ کچھ سنتا اور نہ بولتا، اس لیے کہ گونگا بہرا تھا۔ ڈمرو اسے رس سے دیکھتا اور سوچتا، خاوند کے لیے گونگا اور بہرا ہونا کس قدر مفید ہے۔ وقت کے ساتھ ڈمرو ایک ماہر مداری بن گیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ جھمورا بھی رکھنے لگا تھا۔ رانی ہر سال ایک انڈا دیتی، اجگر اس کو سینکا کرتا اور اس طرح ہر سال ایک نیا سانپ اس کے گھر میں جنم لیتا تھا۔ جس دن سانپ کا بچہ انڈے سے باہر آتا، وہ لوگ ناگ پنچمی کا تہوار مناتے۔ جب وہ سانپ کھیل تماشے کے قابل ہو جاتا تو اسے جھمورا کو انعام کے طور پر دے دیا جاتا۔ اس طرح جھمورے کی ترقی ہو جاتی اور وہ مداری بن جاتا۔ اس موقع پر ٹمٹم کی جانب سے اسے بین کا تحفہ دیا جاتا۔ ڈمرو بلا ارادہ اپنے آپ میں ایک ادارہ بن گیا تھا اور اس کے شاگرد اس کا بڑا احترام کرتے تھے اور اسے اپنا گرو مانتے تھے۔ ڈمرو دن میں ناگن کے ساتھ مداری کا کھیل دکھلا کر شام میں لوٹ کر آتا تو ٹمٹم اور اجگر کو انتظار میں پاتا۔ اجگر ناگن کی آہٹ پاتے ہی خوشی سے جھوم اٹھتا اور اپنا دودھ کا پیالہ سرکا کر آگے لے آتا۔ ناگن ڈمرو کو بھول کر اپنے اجگر کے پاس چلی جاتی اور ڈمرو ٹمٹم کی خدمت میں لگ جاتا۔ ایک روز ٹمٹم نے ڈمرو سے کہا، ایسا کب تک چلے گا؟ کیسا کب تک چلے گا؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ سوال در سوال کو سن کر رانی کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ بھانپ گئی کہ ٹمٹم کیا کہنے والی، آخر وہ بھی صنف نازک تھی۔ اگر ٹمٹم کی بات کو وہ نہیں سمجھتی تو کیا اجگر سمجھتا؟ بیچارہ گونگا اور بہرا اجگر۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ڈمرو تو اجگر کی مانند گونگا اور بہرا نہیں تھا، لیکن پھر بھی شوہر تو تھا، اجگر ہی کی طرح خادم، مطیع اور فرما بردار۔ ٹمٹم بولی، آپ کب تک اس طرح ڈگڈگی بجاتے رہیں گے؟
اور اپنا سامرو کب تک اس طرح آوارہ گردی کرتا رہے گا؟ ٹمٹم کا اشارہ اپنے جوان بیٹے سامرو کی طرف تھا۔ بیگم، ان دونوں سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ پہلے سوال کا جواب خود آپ کو دینا ہوگا اور دوسرے کا فیصلہ خود آپ کا فرزند ارجمند کرے گا۔ اگر ایسا ہے تو سنو میرا جواب اور فیصلہ۔ حکم، ڈمرو سر جھکا کر بولا۔ کل سے آپ آرام کریں گے اور سامرو کھیت دکھلائے گا۔ اچھا، لیکن میرا جھمورا اگر اس کا نائب بننے سے انکار کر دے تو؟ اپنی بلا سے، اور مجھے پتا ہے ایسا ہی ہوگا۔ تو پھر کیا میں تمہارے سامرو کا جھمورا بن جاؤں گا؟ جی نہیں، جھمورا بنے تمہارے دشمن۔ میں نے ساری منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ میں یہ سپولا تمہارے موجودہ جھمورے کو دے کر اسے آزاد کر دوں گی، اور سامرو کے ساتھ جھمورا بنانے کے لیے میں نے تمہارے پرانے شاگرد کھڑک سنگھ کو تیار کیا ہے۔ کیا؟ کھڑک سنگھ تو سامرو کی باپ کی طرح ہے، وہ اس کا جھمورا کیوں کر بن سکتا ہے؟ جانتی ہوں، خود کھڑک سنگھ نہیں بلکہ اس کا لڑکا بھڑک سنگھ جھمورا بنے گا۔ اس کو راضی کرنے پر کھڑک سنگھ راضی ہو گیا۔ بھڑک سنگھ تو بڑا بدماش لڑکا ہے، کہیں وہ اپنے سامرو کے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ تم اپنے سامرو کو نہیں جانتے، وہ اکیلا کئی بھڑکوں پر بھاری ہے۔ لیکن کیا اس سامری کو بین بجانا آتا ہے؟ جی نہیں، میں نے اسے سیکھنے کے لیے کہا تو وہ بولا اس کی ضرورت نہیں۔ بھڑکو کو چپ چاپ ٹیپ ریکارڈر پر ناگن فلم کی دھن بجانے کے لیے کہہ دوں گا، اور میں منہ پر بین رکھ کر ہلاتا رہوں گا۔ لیکن اگر رانی کو پتا چل گیا تو؟ میں اسے سمجھا دوں گی، بہن، بین کی آواز سن کر تم اپنا رخ شروع کر دینا، اب کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ رانی سب کچھ سمجھائے بغیر ہی سمجھ گئی تھی۔ ڈمرو بولا، ٹمٹم، تمہاری منصوبہ بندی بڑی زبردست ہے، میں اس میں کسی قسم کا جھو دکھلائی نہیں دیتا۔ میں تو تمہیں بیوقوف سمجھتا تھا، یہی کہنے والے تھے نا؟ ٹمٹم بولی۔ یہی سمجھتے رہو، اس خوش فہمی میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ ٹمٹم اور ڈمرو کے بارے میں رانی کی رائے کب کی بدل چکی تھی، اس لیے اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی، اور اجگر تو بیچارہ گونگا اور بہرا تھا۔ پہلے ہی دن سامرو اور بھڑکو نے شہر کے سب سے بڑے چوراہے پر مجمع لگایا۔ ناگن کی دھن کیا گونجی کہ لوگ جوق در جوق امڑ پڑے۔ رانی ڈمرو کے فراق میں ایسے جھوم کر ناچی کہ گھنگرو ٹوٹ گئے۔ اب وقت تھا پیسے جمع کرنے کا۔ بھڑکو نے ناگن کی ٹوکری اٹھا کر سامرو کے دائیں سے چکر لگانا شروع کیا۔ ٹوکری میں روپیوں کی برسات ہو رہی تھی اور بھڑکو کی نیت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے اس قدر نوٹ پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ سامرو کامیابی کے نشے میں مست جھوم رہا تھا، اور اسے اپنے اولین شو میں ایسی بڑی کامیابی کی توقع نہیں تھی۔ بھڑکو نے درمیان میں ایک منصوبہ بنا لیا، اور جب بائیں جانب سے سامرو کے پیچھے پہنچا تو یہ جا وہ جا، مجمع کے ساتھ بھڑکو بھی چھٹ چکا تھا۔ سامرو اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ رانی بولی، بیٹے سامرو، ہوش میں آؤ، بھڑکو چمپت ہو چکا ہے۔ کیا؟ جی ہاں، بھڑکو موجود نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی سامرو غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا، کہاں بھاگ گیا وہ بدماش؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتی، وہ تو تمہارے بچپن کا لنگوٹیا یار ہے، میرا نہیں۔ سامرو کو اپنے دوست کی دھوکہ دہی پر بہت غصہ آیا۔ بھڑکو نہ صرف ساری کمائی بلکہ رانی کی ٹوکری بھی لے بھاگا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ رانی کو لے کر کیسے جائے۔ آتے وقت تو سارا سامان بھڑکو ڈھو کر لایا تھا، لیکن اب وہ غائب تھا۔ سامرو نے سامان سمیٹا اور رانی کو دیکھنے لگا۔ وہ بولی، کیا دیکھ رہے ہو بیٹا؟ وہ بات دراصل یہ ہے کہ بھڑکو آپ کی ٹوکری بھی لے بھاگا۔ کمبخت، میں سوچ رہا تھا کہ اب آپ کو کیسے؟ رانی مسکرا کر بولی، سامرو، تم بالکل اپنے باپ پر گئے ہو، ماں کا سایہ تم پر نہیں پڑا۔ میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ خیر چھوڑو، ہر بات کا سمجھنا ضروری بھی تو نہیں ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا نہ سمجھنا مفید تر ہوتا ہے۔ میں پھر نہیں سمجھا۔ خیر کوئی بات نہیں، تم مجھے لے جانے کے بارے میں سوچ رہے تھے نا؟ جی ہاں، تم مجھے اسی طرح لے چلو جیسے تمہارا باپ کئی سال قبل مجھے جنگل سے لایا تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ اپنے آستین میں رکھ کر؟ اچھا، جی ہاں، میں اپنے گھر تک تمہارے آستین سے لپٹ جاتی ہوں۔ اوہو جی ہاں، میں گھر تک تمہارے آستین سے لپٹ جاتی ہوں۔ اوہو، یہ تو بہت آسان ہے۔ سامرو اپنے سر پر مداری کا سامان اٹھائے آستین میں رانی کو لپیٹے گھر کی جانب رواں دوا تھا۔
لیکن اس کا دماغ بھڑکو کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کو سوائے بھڑکو کی بے وفائی کے کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ انتقام کی آگ میں جل رہا تھا کہ اچانک رانی نے دیکھا کہ اسی ویران سڑک پر آگے آگے بھڑکو چلا جا رہا۔ رانی نے سوچا بیچارہ نہیں جانتا کہ اس کی موت اس کے پیچھے کس قدر قریب ہو گئی ہے۔ انسانوں کے ساتھ اس قدر طویل عرصہ رہتے رہتے رانی اپنے آپ کو بھی انسان سمجھنے لگی تھی اور بھڑکو کو جیسے موذی لوگوں کو سانپ اور بچھو گرداننے لگی تھی۔ رانی نے جب دیکھا کہ سامرو سامنے سے جاتا ہوا اپنا شکار نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ بولی، وہ دیکھو آستین کا سانپ، اس کا سر کچل دو۔ سامرو نے بے خیالی میں یہ جملہ سنا تو ہاتھ کو جھٹکا۔ رانی جیسے ہی زمین پر گری اس کا سر کچل دیا، سارے خیمے کو سانپ سونپ گیا۔ اسی کے ساتھ بولتی ناگن مردہ آباد کا شور اچانک کسی کونے میں بلند ہوا اور دھیرے دھیرے وہ آسمان کو چھونے لگا۔ یہ چیونٹیوں کا شور تھا جو چہار جانب سے بولتی ناگن کے آس پاس جمع ہو رہی تھی۔ ناگن مر چکی تھی، اب اس سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس روز چیونٹیوں کی خاطر گویا دعوت شیراز کا اہتمام تھا، جشن بپا تھا۔ چہار جانب سے چیونٹیوں کا ٹڈی دل ناچتا گاتا شور مچاتا ناگن کی لاش پر ٹوٹ پڑا تھا۔ چیونٹیاں ضیافت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے درمیان میں بولتی ناگن زندہ باد کا نعرہ بھی بلند کر دیتی تھی، لیکن اسے سننے والا ڈمرو وہاں موجود نہیں تھا۔ سامرو تو تھا مگر اژدہے کی مانند گونگا اور بہرا۔ بظاہر چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اس سناٹے نے جھمرو کے خیموں کو بھی نگل لیا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی اور پھر آہستہ آہستہ بھیڑ چھٹنے لگی۔ اب نہ وہاں ڈمرو تھا، نہ سامرو، نہ کھڑک سنگھ تھا اور نہ بھڑک سنگھ، نہ ٹم ٹم تھی نہ رانی، بس اجگر اور اس کی مانند جھمرو رہ گیا تھا جو نہ سن سکتا تھا اور نہ بول سکتا تھا۔ اجگر اور جھمرو دونوں سوئے پڑے تھے، اس لیے کہ نہ تو کسی کے پاس رامپوری چاقو تھا اور نہ ہی کسی کو اپنے نگل لیے جانے کا خوف تھا۔ شکریہ۔ تو دوستو یہ ایک کہانی تھی بولتی ناگن، اس کے حوالے سے میں 2-3 منٹ کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے شروع میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ علامتی کہانیاں زمان و مکان کی قید و بند سے آزاد ہوتی ہیں، اس لیے ممکن ہے کچھ ناظرین کو اس کہانی میں بنگلہ دیش کی کوئی ناگن نظر آتی ہو جو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اپنے آقاؤں کا دل موہ لیتی تھی اور کرتب بازی سے عوام کو بھی اپنے شہر میں گرفتار رکھتی تھی۔ بالآخر وہ نادانستہ طور پر اپنے مہربان آقا کے ناخلف بیٹے کے ہاتھوں ہلاک ہو کر ان چیونٹیوں کا ترنیوالا بن گئی جن کو وہ 15 سال تک مسلتی رہی۔ قرآن مجید میں یہی بات کہی گئی ہے۔ یقیناً ان لوگوں کے قصے میں صاحب عقل کے لیے بڑی عبرت و نصیحت ہے۔